مہمان ہیں جی جو اڈیالہ جیل میں تشریف فرما ہیں، جو کافی لاکھوں روپے کے پڑتے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کو، اور ان کا ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ ان کی جب بھی پیشی ہوتی ہے تب بھی، اور جب بھی ان سے کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تب بھی ان کے طرف سے یہ ایک ہمارے صحافی ہیں، اگر آپ چاہیں گے میں ان کا نام بھی دے دوں گی، ایک رئیس صاحب ہیں جی ٹی وی سے، انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کی، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ موصوف جب بھی جو ہے عدالت کے اندر جب ان کی پیشی ہوتی ہے تو کچھ صحافی حضرات بھی وہاں جاتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی، پبلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی فیملی بھی ہوتی ہے، ان کی پارٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ علیحدہ پروپیگنڈا ہے کہ مجھے ملنے کوئی نہیں دیتا، یہ علیحدہ پروپیگنڈا ہے ہمارے بیچ میں شیشہ لگا دیا گیا ہے، یہ علیحدہ پروپیگنڈا ہے کہ میں قید تنہائی میں ہوں، اور ہر وقت وہاں پہ مجمع عام جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ مجمع عام اکٹھا کرنے میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہاں سے باہر کیا آ رہا ہے، وہاں سے باہر یہ آ رہا ہے کہ ہمیشہ جب وہ موصوف ملتے ہیں پارٹی کے لوگوں سے ملیں تب بھی، اور جب وہ جو ہے وہ ان کی کوئی چیز باہر آئے، جیسے ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے ایک جو ہے پہلے کالم ان کو خط لکھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے ایک جو ہے پہلے کالم ان کو خط لکھا، اس کے بعد اپنی پارٹی کو بھیج کے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے احتجاج کرایا کہ پاکستان کو جو ہے وہ پیسے نہیں ملنے چاہیے، اور یہ اس کے علاوہ ہے جو پہلے اپنے دورے حکومت سے نکلنے کے بعد فونیں کرائی تھی کہ آئی ایم ایف کو کہو کہ پاکستان کو پیسے نہ دے، یہ اور یہ اس کے بھی علاوہ ہے کہ جب ایک ٹیلی گراف جو ہے ڈیلی ٹیلی گراف، اس کے اندر ایک بہت زہریلا ایک کالم چھپتا ہے، اور اس کالم کے اندر کیا ہوتا ہے، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے زہر دے دیا جائے گا، میری بیوی کو زہر دے دیا جائے گا، اور ایک کچھ ذہنی تناؤ اور ذہنی بیماری کا وہ شکار ہے جس کا تماشا اب پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، اس کمپلینٹ کے بعد جو ہے وہ ایک ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی، اس کمیٹی کی رپورٹ آج کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ جمع کرائی گئی، اور اس کمیٹی نے پیمرا سے بھی اور باقی تمام جتنی بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان سے عمران خان کے اپنے لوگ جو باہر آ کے کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ عمران خان کا بیان ہے، اب وہ عمران خان کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1971 جو ہے وہ والا پاکستان کو دوبارہ دیکھنا پڑ سکتا ہے، خدا نخواستہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شیخ مجیب والا جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے، یا وہ اداروں کے جو ہے وہ شخصیات جو ہیں ان کے خلاف، وہ سیاسی ہوں، وہ عسکری ہوں، وہ جو مرضی ہوں، ان کے خلاف جو ہے ایون عدالتی بھی ہوں، قاضی فاضل صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب آج تو خلق سائٹ پہ ہیں، اس وقت وہ بھی آ کے فرما چکے تھے کہ ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ تو ایک منظم پروپیگنڈا ہے جس کو شروع جیل سے کیا جاتا ہے، پھر ایک پروپیگنڈے کے تحت وہ پورے ملک میں پھیلایا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے وہ چھپتا بھی ہے، وہ دکھایا بھی جاتا ہے، وہ اگلے دن رپورٹ بھی ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے وہاں پہ نفرت بکھیرنے کے لیے اور جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ سو اس کے اوپر یہ رپورٹ جو ہے وہ آج سبمٹ کی گئی تھی کیبنٹ کے اندر، اور جو ہمارا کرمنل لا ہے اس کے تحت جو 196 سی آر پی سی ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا ہو تو کیبنٹ جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس کے اوپر ایک کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ کمپلینٹ جو ہے وہ اب اس کی ڈیٹیلز جیسے ہی کمپلینٹ فائل ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی، لیکن یہ ویسے بھی مصطفیٰ امپیکٹ کیس جو ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا ایک لینڈ مارک کیس وہ جو کیا ہوا ہے، اس کے اندر بھی وہ بتا چکے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کو کہا جاتا ہے۔ سو اس لیے آج یہ انکوائری جو کی گئی، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے راولپنڈی جو ہمارا آفس ہے اس کو یہ انکوائری سونپی تھی، اور اس کے اوپر ان کی کہنا یہ ہے کہ 11 دفعہ ایک سیم پیٹرن ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے کہ اندر سے ایک یا وہ خود شرانگیزی بکھیرتے ہیں یا وہ باہر کسی کو کہلوا کے بیچتے ہیں، اور جتنی بھی سٹیٹمنٹس نکالیں خدا نخواستہ پاکستان تب ہے جب عمران خان ہے، آئی ایم سوری، یہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے سننا بھی محال ہے۔ اور پھر ایک فضول قسم کے الزام ہے مجھے زہر دے دیا جائے گا، خود آپ جو ہے وہ تلے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں، محترمہ آپ کی جو ہے ان کو گیسٹرو کا پرابلم ہوتا ہے یا اسٹمک کا پرابلم ہوتا ہے، ان کو زہر دیا جا رہا ہے، پھر ان کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے ہارپک کے قطرے ڈالے گئے تھے۔ میں نے تو یہ بھی پوچھا تھا، یہ بھی بتا دیتی لگتے ہاتھوں کے ہارپک نیلے رنگ کا تھا کہ یہ سبز رنگ کا تھا یا لال رنگ کا تھا، یہ بھی جس نے آپ کو بتایا ہے اس نے یہ تو بتایا ہوگا نا ہارپک کس رنگ کے قطرے ڈال رہے تھے۔ سو
اس ملک کے اندر اشتعال انگیزی پھیلانا، اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، اس ملک کے اندر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا، یہ ٹوٹل ایجنڈا ہے اس پارٹی کا. اور یہ یک زبان ہو کر، اور ان کی باقی بھی جو ہاؤس کے اندر جو تقریریں کی جاتی ہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بھی انقلابی ہوئے ہیں آج کل، جن کی جدی پشتی جو ہے وہ پوری ایک چین ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا کر چکے ہیں، ان کو بھی آج کل انقلاب آیا ہوا ہے. تو جن کو نیا نیا انقلاب آیا ہوا ہے وہ بالکل نہیں سوچ رہے کہ پاکستان اور پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سلامتی کے ادارے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی عوام کا بھلا جو ہے وہ اس میں ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لایا جائے. عمران خان نے بندہ پوچھے کہ پہلے کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی اس ملک کے اندر کہ اب وہ حکومت میں نہیں آیا، تو وہ خدا نخواستہ بار بار 1971 کی اگزامپل دیتے ہیں. ان کی پوری پارٹی اتنے شوق سے 1971 کا ذکر کرتے ہیں جیسے 1971 میں بہت کچھ اچھا کام ہوا تھا، بہت کو بڑا کارنامہ سر انجام ہوا تھا. 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے بھائی، اس پہ آج بھی تکلیف ہوتی ہے ہر پاکستانی کو، اور یہ اس کو بہت خوشی سے اس کا اظہار کرتے ہیں. اور ان کو شیخ مجیب بننے کا بہت شوق ہے، یہ کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف ادارے سازش کر رہے ہیں، پھر وہ نام لیتے ہیں. اب تو یہ نیا طریقہ واردات یہ ہے کہ نام لیتے ہیں، اور نام لے کے کہتے ہیں کہ مجھے فلانے نے جو ہے وہ یہ مجھے مارنے کی کوشش کی، میرے وہ لندن پلان بنا، لندن پلان میں فلانا تھا. میرے خیال ان کو اپنا لندن پلان یاد آتا ہے جس کے زندہ جیتے جاگتے گواہان بتا چکے ہیں دنیا کو، وہ چودھری شجاعت صاحب ہو یا طاہر القادری ہو، کہ لندن پلان کہاں بنا تھا، کون سے ٹیبل پہ بیٹھ کے بنا تھا، کون سے لندن کے ہوٹل میں بنا تھا. تو یہ اس کے اوپر آج کیبنٹ نے جو ہے